اگلی ہیڈنگ، یورپ میں اسلام کا غلط تصور۔ نمبر 2، جب میں اس فرق کا اندازہ لگانے پر قادر ہوا جو اسلام کی حقیقت کو واضح کرے اس شکل سے جو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں مغرب میں غلط گھڑ رکھی تھی، تو مجھے عربی لغت کے سیکھنے کی ضرورت کی شدت کا احساس ہوا، کیونکہ میں اس لغت کو نہیں جانتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس کو سیکھوں تاکہ میں اس دین کو براہ راست پڑھوں اور سمجھوں جس سے لوگوں کی اکثریت جاہل ہے۔ اس سلسلے میں میرا پہلا ہدف قرآن مجید کی قرأت یعنی الفاظ اور متن کی تعلیم حاصل کرنا تھی اور ایک ایک لفظ کر کے اس کا معنی اور مطلب سمجھنا تھا۔ میں نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تراجم اور حواشی اور تشریح سے مدد حاصل کی، جو حواشی اور تفسیریں تنقیدی پڑھائی اور جانچ پرکھ کرنے والی تعلیم میں لازم ہے۔ میں نے قرآن مجید کی تعلیم کو بیداری اور ہوشیاری اور خوب آگاہی کے ساتھ، خالص شکل کے ساتھ، اصل صورت میں اخذ کیا، بڑی مستعدی سے، فزیکل تقاضوں کے مطابق۔ تحقیق مجھے خاص تفصیلات کی دقت اور باریکی نے ان تقاضوں سے غافل کر دیا تھا، اور یہ وہ تفصیلات تھیں جن کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا مگر اصلی نص اور وضاحت میں، یعنی اصلی متن میں، اور وہ معانی اور وہ مفہوم اور وہ مطالب آج کے دور میں جن کے سمجھنے پر قادر ہوں، انہوں نے مجھے ان تقاضوں سے غافل کر دیا اور بھلوا دیا، اور وہ جن کا سمجھنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا محمد کے دور کے اندر کہ اس سے کوئی ادنیٰ سوچ بھی بنائی جا سکے۔ ان امور نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اگلی ہیڈنگ، قرآن کریم کے گوناگوں موضوعات۔ نمبر 3، بے شک پہلی وہ چیز جو اس شخص کی روح کے اندر حیرانی اور پریشانی پیدا کرتی ہے جو پہلی مرتبہ اس متن اور اس وضاحت کی مثل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ہے ان موضوعات کی کثرت اور گوناگوں ہونا۔ ایسے موضوعات جو ایک دوسرے میں داخل ہیں اور گہرے ہیں۔ مسئلہ خلق ہے اور فلک ہے اور زمین سے متعلق بعض موضوعات خاصہ کا پیش کرنا، عالم حیوانات، عالم نباتات، باہم انسان کی افزائش نسل ہے۔ علاوہ ازیں ہم تورات کے اندر موٹی موٹی اور صریح غلطیوں پر آگاہ ہوتے ہیں، مگر قرآن میں ہمیں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ملتی۔ مجھے اس کیفیت نے یہاں تک پہنچا دیا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ اگر قرآن مجید کو لکھنے والا کوئی انسان ہوتا تو وہ عصر مسیحی کی 7ویں صدی میں کیسے اس چیز کی استطاعت رکھتا کہ وہ اس طرح کی کتاب لکھے کہ وہ اس چیز کی وضاحت کرے جو آج کے جدید علمی معارف سے ہم آہنگ ہو سکے اور مطابق ہو سکے، تو یہاں پر شک کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی۔ لہٰذا قرآن مجید کی نص اور متن والی وضاحت جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ بعین ہی فعلاً اور عملاً وہی نص اور وہی تصریح ہے جو بالکل پہلی اور اصلی اور حقیقی ہے۔ کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، جب وہاں کوئی خاص سبب نہیں تھا جو اس عقیدے کے لیے داعی اور مقتضی ہوتا کہ جزیرۃ العرب جیسے علاقے میں رہنے والوں میں سے کوئی ایک شخص اس زمانے میں جس میں فرانسیسی در جو پیر کے لیے جھکتے تھے اس بات کی استطاعت رکھتا کہ وہ کسی ایک ایسی علمی ثقافت کا مالک بنتا اور اس کا بیڑا اٹھاتا جو ثقافت ہماری 10 صدیوں کی علمی ثقافت سے سبقت لے جاتی ہے بعض خاص موضوعات میں۔ نمبر 4، یہ بات فعلی اور عملی طور پر ثابت ہے کہ تنزیل قرآن کے زمانے میں جو کہ تقریباً 20 سال تک طویل ہو گیا تھا، سن ہجرت کے قبل بھی اور بعد بھی، 622 BC میں، اس وقت علمی معارف رکود اور جمود کے مرحلے میں تھے۔ متعدد صدیوں سے جیسے عصر اسلامی تہذیب و تمدن کی سرگرمی علمی ترقی کا دور لاحق تھا، بود تھا تنزیل قرآن کے اختتام کے۔ بے شک اکیلی ان دینی اور دنیاوی عطا یا وہ جو مہربانی کرتے ہیں ساتھ پیش کرنے مطالبہ غریب کے، جس کو ان میں سے بعض نے سنا تھا کہ وہ کبھی کبھی اس کو ڈھا لیتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ جس وقت تھے قرآن میں ایسے دعوے جو علمی صفت والے ہیں، ایسی علمیت جو خوف اور حیرت کو ابھارتی ہے، تو اس کا سبب علماء عرب کا آگے آنا ہے اپنے زمانے میں، اور یہ کہ محمد نے حلفی طور پر ان کو تیار کیا تھا ان کی تعلیم و تدریس پر۔ بے شک جو بھی شخص تھوڑی سی بھی تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم عرب میں قرون وسطیٰ میں علمی ثقافتی ترقی کا دور محمد کے بعد ہے۔ انہوں نے ہرگز اپنی ذات کے لیے ان خیالی وہمی دعووں کی مثل کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس نوع کے افکار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خصوصی طور پر بڑے بڑے علمی امور جو وحی کر دیے گئے ہیں یا جو واضح شکل و صورت میں ڈھال دیے گئے ہیں قرآن میں، جن کی تائید صرف اسی عصر حاضر سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، یہاں سے ہم ادراک کرتے ہیں کہ قرآن کے مفسرین ان امور کے ساتھ جو اسلام کی اس عظیم تہذیب و تمدن کے دور میں ہے، تحقیق انہوں نے حتمی اور قطعی طور پر غلطی کی ہے۔ صدیوں سے بعض آیات کی تفسیر میں، وہ آیات جن کے دقیق معنی سمجھنا ان کی استطاعت میں نہیں تھا، بے شک ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر صحیح شکل و صورت میں ممکن نہیں تھا، مگر اس دور کے بہت بعد میں، یعنی اس دور میں ممکن تھا جو ہمارے قریب ہے۔ یہ معاملہ اس چیز کو
متضمن ہے کہ وہ معارف لغوی جو سمندر کی مانند ہے ان آیات قرآنی کی فہم کے لیے اکیلے کافی نہیں ہیں، بلکہ واجب اور لازم ہے کہ ان کے ساتھ اضافہ کیا جائے۔ قادر ہونا ان معارف علمیہ پر جو شدید تنوع والے ہیں۔ بے شک اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا ایک انسائکلوپیڈیا کا پڑھنا پڑھانا ہے جو متعدد تخصص کرنے والوں کے کندھوں پر آن پڑے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے مسائل مشارہ کے پیش کرنے میں ہم آئندہ بھی معارف علمی کے تنوع کا ادراک کرتے رہیں گے۔ وہ معارف علمیہ جو لازم ہے بعض آیات قرآنی کے معنی کے فہم کے لیے۔ اس کے باوجود قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا ہدف ان بعض قوانین کو پیش کرنا ہوگا جو کائنات میں نافذ ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ہدف دینی ہے، جوہری ہے۔ اس تحقیق کو لیجئے اور سمجھیے۔ بے شک اسی عجیب راز کا ادراک کرنا اور بلند دلائل کا ادراک کرنا صرف اسی شخص کا شایان نشان ہو سکتا ہے جو اس دین کی تعلیم میں گہرائی میں جائے۔ وہ شخص جو اس کی حقیقت اور فطرت سے جاہل ہو، اس کے لیے محال ہے کہ وہ اس کی حقیقت کا ادراک کر سکے۔ یہ بعین ہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے مقدمے کے اول میں ذکر کیا ہے اور جو ہم نے امام غزالی کا طریقہ بیان کیا ہے دلائل نبوت کے اثبات میں۔ اگلی ہیڈنگ، اثبات دلائل نبوت میں امام بیہقی کا انداز۔ دلائل نبوت کے اثبات کے لیے بیہقی کا طریقہ کیا ہے؟ مصنف امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے آغاز میں پہلے انبیاء سابقین کے معجزات پیش کیے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ جو تمام مخلوقات جن و انس کی طرف مبعوث بالحق ہیں، ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، خاتم النبیین، رسول رب العالمین، ان پر صلوات ہوں، اور ان کی آل پاک طیب طاہر پر بھی۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ تمام رسولوں سے ان کے آیات بینات اور معجزات تمام رسولوں سے زیادہ ہیں۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی نبوت کی بڑی بڑی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزات 1000 تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بہرحال آپ کی نبوت کا سب سے بڑا نشان اور سب سے بڑا معجزہ جو در حقیقت آپ کی نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ چولی دامن کی طرح ہے، جو آپ کی حیات نبوی میں مسلسل بڑھتا رہا اور اس معجزے اور نبوت کے نشان میں اضافہ ہوتا رہا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی نبوت کی دائمی دلیل، ابدی دلیل لا یزال طریقے پر ہمیشہ آپ کی امت کے پاس ہے اور رہے گا، وہ قرآن عظیم ہے جو ایسا بیان کرنے والا ہے جو سب کو خاموش کرا دیتا ہے اور جو اللہ کی مضبوط اور نہ ٹوٹنے والی رسی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے قرآن مجید کے اعجاز کی وجوہ بیان کی ہیں۔ قرآن کی وجوہ اعجاز بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں بے شک ہمارے نبی کریم کے پاس قرآن مجید کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ ہیں جو مخفی نہیں ہیں اور وہ بے شمار ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے حضور کے معجزات کو اجمالی طور پر بیان کیا ہے۔ وہ اس میں معجزات کے استناد کے لیے پہلے معجزہ قرآن اور دوسری مرتبہ معجزات رسول جو در حقیقت آپ کی نبوت کے دلائل ہیں ان کو لائے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت کے وہ دلائل جن سے اہل کتاب نے آپ کی نبوت کی صحت پر دلیل پکڑی ہے۔ ہیڈنگ ہے یہ، بعض دلائل نبوت محمدیہ وہ ہیں جن کے ساتھ اہل کتاب نے استدلال کیا ہے آپ کی نبوت کی صحت پر۔ وہ تو وہ دلائل ہیں جو اہل کتاب کو تورات اور انجیل میں اور دیگر تمام آسمانی کتابوں میں ملے ہیں، یعنی حضور کا ذکر خیر، آپ کی صفت، آپ کا عرض عرب میں ظاہر ہونا وغیرہ، اگرچہ ان میں سے اکثر نے ان دلائل کو تحریف کر کے اپنے محل سے ہٹا دیا ہے اور بدل دیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، وہ دلائل نبوت محمدیہ جو آپ کی ولادت کے ایام میں اور آپ کی بعثت کے وقت ظاہر ہوئے۔ آپ کی نبوت کے بعض دلائل وہ ہیں جو آپ کی ولادت کے ایام میں اور آپ کی بعثت کے ایام میں ظہور پذیر ہوئے۔ وہ امور غریبیہ اور واقعات عجیبیہ جنہوں نے ائمہ کفر کی حکومتوں اور بادشاہتوں میں ہلچل مچا دی تھی اور جنہوں نے ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، جمہور لسان العرب کو تائید دی اور عربوں کے ذکر کو بلند کر دیا، جیسے نمبر 1 اصحاب فیل کا واقعہ، اور اس میں اللہ نے اس لشکر کے ساتھ جو عذاب اور جو عبرتناک سزا اس گروہ پر جاری فرمائی تھی۔ نمبر 2 اہل فارس کی 1000 سال سے جلنے والی آگ کا اچانک بجھ کر دم بخود ہو جانا۔ نمبر 3 ایوان کسریٰ کے کنگوروں کا گر جانا۔ نمبر 4 بحیرہ ساوا کا پانی ایک دم خشک ہو جانا۔ نمبر 5 موبزان کا خواب وغیرہ۔ اگلی ہیڈنگ، ہاتف غیبی سے سنی گئی آوازوں میں دلائل نبوت۔ نمبر 1 جو آپ کی تعریفوں اور آپ کی صفات کے ساتھ چیخ مار کر بتا رہے تھے۔
نمبر 2 اور وہ اشارات جو آپ کے بیان شان کو متضمن ہے۔ نمبر 3 اور وہ امور جو کاہنوں اور جنوں سے آپ کی تصدیق کے بارے میں پائے گئے۔ نمبر 4 اور وہ باتیں جو مذکورہ لوگوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو انسانوں میں سے حضور کے ساتھ ایمان لانے کے اشارے دیے تھے۔ اگلی ہیڈنگ اصنام اور بتوں کے اوندھے ہونے میں دلائل نبوت۔ نمبر 1 وہ بت جو مشرکین نے اپنے معبود ٹھہرا لیے تھے، حضور کی تشریف آوری پر ان کا منہ کے بل گر جانا، الٹے ہو جانا، باوجود اس کے کہ ان کو اپنی جگہ سے کسی نے نہیں ہلایا تھا۔ نمبر 2 اور تمام امور جو اخبار مشہورہ میں ضروری ہیں، مثلاً وہ امور اور وہ عجائبات جن کا ظہور آپ کے ایام ولادت میں ہوا اور جن کا ظہور آپ کے ایام پرورش میں ہوا اور جن کا ظہور زمانہ پرورش کے بعد سے آپ کے بعثت نبوی تک ہوا اور وہ امور جو آپ کی بعثت کے بعد ظاہر ہوئے۔ ان مذکورہ آیات اور معجزات کے علاوہ بھی بعض دوسری نوعیت کے معجزات تھے، مثلاً ہیڈنگ ہے بعثت کے بعد آپ کے بعض مخصوص اور مشہور معجزات۔ نمبر 1 چاند کا پھٹ جانا۔ نمبر 2 کھجور کے سوکھے تنے کا رونا۔ نمبر 3 حضور کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا حتیٰ کہ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس سے وضو کیا۔ نمبر 4 طعام کا تسبیح کرنا۔ نمبر 5 درخت کا حضور کی بات مان کر چلے آنا جب انہوں نے اس کو بلایا تھا۔ نمبر 6 زہر آلود بکری کی نلی کا حضور سے کلام کرنا۔ نمبر 7 بھیڑیے اور گوہ کا حضور کی رسالت کی شہادت دینا۔ نمبر 8 شیرخوار اور میت کا آپ کی رسالت کی شہادت دینا۔ نمبر 9 حضور کی دعا کے ساتھ طعام اور پانی زیادہ ہو جانا یہاں تک کہ لوگوں کی کثیر تعداد نے فائدہ اٹھایا۔ نمبر 10 حضور کا اس بکری کے تھنوں سے دودھ برآمد کرنا جس پر اس کا نر یعنی بکرا کبھی نہیں چڑھا تھا اور اس سے جفتی نہیں کی تھی، اس کے باوجود اس کا دودھ اترا تھا۔ نمبر 11 حضور کا بعض پیش آنے والے واقعات کی خبر دینا جن میں سے بعض کی تصدیق تو آپ کے اپنے زمانہ حیات میں ہو گئی تھی اور بعض کی آپ کے بعد ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ امور و واقعات کتب میں مدون مذکور ہیں۔ اگلی ہیڈنگ امام بہقی کی شرط اپنی کتاب کے بارے میں اور آپ کی اس تصنیف کی خصوصیات۔ امام بہقی آغاز کتاب میں تخریج احادیث اور اخبار کی بابت شرط کے بارے میں شرح و تفصیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میری مصنفات کے اندر خواہ وہ اصول میں ہو یا فروع میں، میری کتابوں میں میری عادت یہ رہی ہے کہ غیر صحیح کو چھوڑ کر صرف صحیح پر اکتفا کیا ہے اور صحیح کو غیر صحیح سے ممیز اور علیحدہ کیا ہے، تاکہ اہل سنت میں سے جو شخص بھی اس میں دیکھے وہ بصیرت کے ساتھ اس پر اعتماد کرے، اور اہل بدعت میں سے وہ شخص جس کا دل قبول کرنے سے کج ہو چکا ہو اس کے لیے ان آثار سے آنکھیں بند کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو جن پر اہل سنت نے اعتماد کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ امام بہقی اخبار احاد سے بھی حجت پکڑنا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف امام بہقی نے دلائل کے آغاز میں قبول اخبار کی طرف اور خبر واحد کو حجت ثابت کرنے میں تعرض کیا ہے، یعنی اس کے درپے ہوئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کے بارے میں فصل قائم کی ہے جن کی خبر قبول کی جاتی ہے، اور وہ کلام کرتے ہیں انواع اخبار کے بارے میں اور مرسل روایات کے بارے میں اور اختلاف حدیث کے بارے میں اور احادیث میں سے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں۔ ان سب بحثوں سے فارغ ہو کر وہ یہ قول کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے اور اس میں وہ چیز بھی لائے ہیں جو ہر حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کرتی ہے، باقی رہیں وہ احادیث جن کو انہوں نے مبہم چھوڑ دیا ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، وہ بھی مقبول ہیں، ان کی مثل جن کی انہوں نے تخریج کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ امام بہقی کا ضعیف کے مقابلے میں صحیح پر اعتماد کرنا۔ بہرحال جن کو وہ اسناد ضعیف کے ساتھ لائے ہیں انہوں نے ان کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور اعتماد انہوں نے ان کے ماں سوا دیگر صحیح روایات پر کیا ہے۔ اس بات کی مثال وہ ہے جسے انہوں نے قصہ معراج بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ قصہ معراج میں ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جو ضعیف روایت کے ساتھ مروی ہیں، لیکن ان روایات میں جو ثابت ہیں یعنی صحیح اسناد کے ساتھ استغنا ہے، یعنی صحیح اسناد کے ساتھ ثابت شدہ احادیث کے بعد ضعیف کی ضرورت اور احتیاج باقی نہیں ہے۔ امام بہقی کے اعتماد کی بنیاد بخاری اور مسلم ہے، جبکہ روایات سب کی لی ہیں۔ ہیڈنگ ہے یہ امام بہقی اپنے اعتماد کی بنیاد بخاری اور مسلم پر رکھتے ہیں اور ان دونوں سے کثرت کے ساتھ احادیث نقل کرتے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سنن ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بعض احادیث میں نے دیکھی ہیں جو انہوں نے سنن ترمذی سے نقل کی ہیں
میں نے حواشی کے اندر ان کی تخریج لکھ دی ہے۔ اسی طرح وہ مسند امام احمد سے اور موطا امام مالک سے اور حسن ابن ماجہ سے اور سنن نسائی کبریٰ سے اور سنن دارمی سے بھی اور مستدرک حاکم سے اور ان کے شیخ ابن حبان سے بھی احادیث لیتے ہیں، جیسے وہ مغازی موسیٰ بن عقبہ سے لیتے ہیں۔ ہماری طرف ان میں سے نہیں پہنچی مگر ہم کتابوں میں کہتے ہیں، جیسے وہ مغازی اور عقدی سے لیتے ہیں، ہاں سیرت ابن ہشام سے کثرت کے ساتھ لیتے ہیں۔ بعض اخبار بہقی کے ہاں ایسے پائے گئے ہیں جو صرف انہی کی کتاب میں آئے ہیں بس، اور ان کی اسناد بھی انہی پر رجوع کرتی ہیں، جیسے شیروں کے بیت، طلع البدر علینا، اور بعض دوسرے اخبار جو حدیث سے معبد میں وارد ہوئی ہیں اور قوم تبع اور زمزم کی کھدائی وغیرہ کے بارے میں، اور بعد کے مصنفین نے انہی سے نقل کیا ہے۔ کبھی ان کی کتاب میں بعض اخبار مکرر لائی گئی ہیں، یا کبھی ان کو ایک مقام پر مختصر چلاتے ہیں اور دوسرے مقام پر اسی کو طویل لاتے ہیں، مثلا جیسے انہوں نے اصحاب فیل کے قصے کو مکرر لایا ہے اور سوکھے کھجور کے تنے والی روایت کو مکرر لائے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کو خبر کے بارے میں لائے ہیں، ہجرت کے بعد پھر دوبارہ اس کو دلائل میں لائے ہیں، اور اسی طرح حدیث معبد کو لے لیجئے، اس کو ایک مرتبہ وہ صفت رسول کے ضمن میں لائے ہیں اور دوسری مرتبہ آپ کی ہجرت کے عنوان کے تحت لائے ہیں وغیرہ۔ یہ تحقیق و تدقیق اور چھان پٹک تو اخبار کے بارے میں تھی، اب آئیے ان کی شرط کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، احادیث کو لانے میں امام بہقی کی شرط اور علماء کا اس پر اتفاق۔ امام بہقی کی شرط یہ ہے کہ وہ احادیث میں سے نہیں لائیں گے مگر صحیح کو، اس لیے کہ اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے مگر اسی صحیح پر۔ اسی وجہ سے ان کی کتاب علماء کے اندازے میں وقیح قرار پائی اور ان کی بات اور کلمہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ در حقیقت یہ کتاب اپنے موضوع پر جامع ترین کتاب ہے، صحت کی حیثیت سے، دقت اور باریک بینی کے لحاظ سے، تہذیب اور چھان پٹک کے اعتبار سے اور حسن ترتیب کے اعتبار سے، لہٰذا ان کی کتاب ایک مستقل ماخذ اور مصدر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور علماء نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور علماء اسی اعتماد و استناد کی وجہ سے اس کتاب سے کثرت سے احادیث نقل کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں اور ان کی طرف انتساب کرتے ہیں۔ مثلا حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں جس کو انہوں نے اس کتاب سے نقل کر کے بھر دیا ہے، اور جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں۔ اگلی ہیڈنگ، نبوت کے دلائل میں تصنیف شدہ کتب اور مصنف کا مخصوص طریقہ۔ نبوت کے دلائل کے سلسلے میں مصنفین کی کثیر تعداد نے کتابیں تصنیف کی ہیں، امام بہقی کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی۔ غالباً پہلا شخص جس نے نبوت کے دلائل ایک باب میں جمع کیے وہ امام بخاری تھے، جنہوں نے نمبر 1 کتاب المناقب میں ایک علیحدہ بڑا باب مرتب کیا اور اس کا نام رکھا علامات النبوہ فی الاسلام۔ انہوں نے اس باب میں نبوت کے دلائل اور اس کی علامات کے بارے میں 60 احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور باب قائم کیا ہے، اس کا عنوان ہے بقیہ احادیث علامات نبوت فی الاسلام۔ اس طرح امام بخاری پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ احادیث ایک ہی جگہ پر جمع کی تھیں، اور امام مسلم نے معجزات الرسول میں اسی طرح کام کیا ہے۔ نمبر 2 دلائل النبوہ۔ ابو داؤد السجستانی بمطابق اس کے جو حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 3 اعلام النبوہ۔ نمبر 4 دلائل النبوہ ابو بکر بن ابو الدنیا۔ نمبر 5 دلائل النبوہ امام ابو اسحاق ابراہیم۔ نمبر 6 دلائل النبوہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن حماد۔ نمبر 7 دلائل النبوہ ابو احمد الصال۔ نمبر 8 الاحکام للسیاق آیات النبی ابو الحسن قطان۔ نمبر 9 دلائل النبوہ ابو شیخ ابن حیان۔ نمبر 10 دلائل النبوہ ابو عبداللہ ابن مندہ۔ نمبر 11 دلائل النبوہ ابو سعید خرگوشی۔ نمبر 12 تثبیت دلائل النبوہ قاضی عبدالجبار حمدانی۔ نمبر 13 اثبات نبوت النبی احمد بن حسین زیدی۔ نمبر 14 دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی۔ نمبر 15 دلائل النبوہ ابو العباس جعفر۔ اگلی ہیڈنگ ہے نبوت محمد رسول اللہ پر امام بہقی کا طرز استدلال۔ نبوت محمدیہ پر استدلال کرنے کے لیے مصنف امام بہقی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احادیث نبویہ اور حالات صاحب شریعہ بیان کرتے ہیں اور ان سے یہ دلائل استنباط کرتے ہیں، یعنی ان سے دلیل پکڑتے ہیں۔ یہ بات اور یہ انداز ابواب کے عنوانات سے واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام دلائل الگ الگ ایک جگہ پر جمع کیے تھے۔ ہم نے اپنی اس چھپی ہوئی کتاب کی 6ٹھی جلد میں الگ خاص باب میں جمع کر دیا ہے۔
اس نسبت سے کہ اس میں نصوص کثیر ایسی ہیں جن کے نشر ہونے پر سبقت نہیں ہوئی، وہ انہوں نے دوسری کتب سے نقل کی ہیں جو ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ الغرض وہ ایک بہترین کتاب ہے جو سیرت رسول میں تصنیف کی گئی ہے اور آپ کی نبوت کے دلائل میں احادیث صحیحہ ہیں اخبار قویہ کے حوالے سے۔ اگلی ہیڈنگ، امام بہقی کی زندگی اور ان کا علمی مقام۔ وہ امام حافظ الحدیث علامہ تھے، خراسان کے شیخ تھے، جلیل القدر فقیہ تھے، ذہین فطین تھے، اصولی تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، اطاعت شعار تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، صاحب تصانیف کثیرہ تھے، مذہب کے اصول و فروع کی تائید و نصرت پر کمر بستہ تھے، کنیت ابو بکر تھی، نام احمد بن حسین، نسبت بہقی نیشاپوری تھی، 384 ہجری میں پیدا ہوئے، مقام خسرو گرد نیشاپور میں، علاقہ بہق کی بستی میں پیدا ہوئے تھے، قصبہ یا شہر بہق میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے شیوخ سے تعلیم حاصل کر لی جبکہ ابھی آپ کی عمر 15 تک ہی پہنچی تھی، اور محدثین کی جو عادت تھی علم کی تلاش میں سفر کرنا، اس کے مطابق امام بہقی بھی مختلف شہروں میں گئے، عراق اور حجاز کا سفر کیا، نوقان میں حدیث کی سماعت کی اور اسفرائن، طوس، مہرجان، اسد آباد، ہمدان، دامغان، اصفہان، رائے، طبران، نیشاپور، بغداد، مکہ، الغرض تمام آفاق اور اطراف میں گھومے۔ ان تمام مذکورہ اسفار میں، اسفار جمع ہے سفر کی، اس خشوع اور خضوع کرنے والے نفس سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا ظہور ہوا۔ آپ ان اسفار میں اللہ کی راہ دیکھتے اور اللہ کی رضا کے لیے علم طلب کرتے رہے، اس حال میں کہ زندگی کے شدائد پر صبر کرتے رہے، نہ کسی چیز کی قلت کا شکوہ کیا اور نہ ہی کسی چیز کے نہ ہونے کا۔ بے شک ان کی ہمت عالی تھی اور مقصد عرفہ تھا، وہ علم سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں دیکھتے تھے جو درس سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ ہو۔ در حقیقت یہی چیز ان کی قوت اور ارادے کی مضبوطی کا سبب تھی اور اس قوت کی نسبت عظیم تھی، اس کے ذریعے نفوس بلند قرار پاتے ہیں، اور یہی حقیقت تھی جس کو نبی کریم نے علماء کی اعلیٰ مثال قرار دیا اور اسی کو نفوس میں قائم رکھا اور اپنے اخلاق و اعمال کے ساتھ۔ آپ کے فضائل کو جو جاننا چاہتا ہے اور علم رکھتا ہے وہ نبوت اثر کا اقدار ہے، آپ کی پوری امت اسی کے گرد زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے نفس کے گرد دنیا کے منافع کا دائرہ تنگ کر دے، اور کسی کا اسلام ہرگز صحیح اور کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نبی کریم کو اپنے لیے کامل مثال اور کامل نمونہ نہ بنا لے، اپنے پر جبر کرے اور پریشان نہ ہو اور مخلوق سے نہ ڈرے۔ یہی اعلیٰ اخلاق تھے جن کو بہقی نے اخذ کیا اور اس سے انہوں نے تمکن اور قدرت حاصل کی، اپنے مقصد ارادہ کی پاکیزہ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کا انتظار کرتے ہوئے اور دنیا کے تکلفات کو کم سے کم کیا، اور 30 سال کے طویل عرصے تک روزے کو ترجیح دی تاکہ اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو اونچا کریں، اللہ کی عطا کے سوتے جلا پذیر ہو جائیں اور اس کے چشمے نئے ہو جائیں، اور ان کی غلطی کی اور گناہوں کی راہیں مسدود ہو جائیں، اور ان کے شیوخ اور اساتذہ جن کی تعداد 100 سے اوپر ہے، وہ اپنے بعد کے تمام لوگوں سے بڑے علم و فضل کے شیخ تھے، علم کی تصنیف میں اور کتب کی تحریر میں جو اسلام کے اصول اور ایمان کے قواعد اور بنیادوں کی تشریح کرتی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، امام بہقی کے شیوخ اور اساتذہ۔ نمبر 1، الحاکم، حافظ کبیر تھے، کنیت ابو عبداللہ، نام محمد بن عبداللہ، اپنے دور کے اصحاب حدیث کے امام تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں امام بہقی کے پاس اپنے استاد الحاکم کی طرف سے اونٹ پر لادنے کے وزن اور بوجھ کے برابر علمی مواد تھا۔ ابن قاضی شعبہ طبقات الشافیہ میں حاکم کا عنوان قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام ابو بکر بہقی نے حاکم سے علم حاصل کیا اور کثرت کے ساتھ، اور بہقی حاکم کی کتابوں سے فقیہ بنے اور ان سے احادیث نقل کیں، اور انہی کے علمی سمندر سے اس نے مدد حاصل کی اور وہ انہی کے طریقے پر چلتے رہے۔ نمبر 2، ابو الحسن محمد بن حسین علوی حسنی نیشاپوری، صاحب عز و شرف، لوگوں کے شیخ تھے، سردار ذہین فطین تھے، نیک صالح تھے۔ تحقیق حاکم نے ان کی مدح کی ہے اور یوں کہا ہے ان کے بارے میں کہ شیوخ اشراف کے بھی شیخ تھے، اعلیٰ ہمت کے مالک تھے، امور ظاہری اعمال اور عبادت سے بھی آراستہ تھے اور باطنی پاکیزگی سے بھی آراستہ تھے، اور ان کی مجلس میں 1000 عالم حدیث لکھنے والے شمار کیے جاتے تھے جو ان کے سامنے 1000 حدیث تہذیب و صفائی کے لیے پیش کرتے تھے۔ تحقیق ان سے محدث الحاکم نے ابو بکر بہقی نے حدیث نقل کی ہے اور وہ امام بہقی کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ آپ کا اچانک انتقال ہو گیا تھا جمادی الاخری 401 ہجری میں۔
نمبر 3 ابو عبد الرحمن سلمی، حافظ الحدیث، عالم، زاہد، مشہور شیخ الصوفیہ تھے۔ نام محمد بن حسین بن موسیٰ نیشاپوری تھے۔ ولادت 303، وفات 412۔ آپ مشہور کتاب طبقات الصوفیہ کے مؤلف تھے۔ شیخ خراسان تھے۔ صوفیاء عرب میں بڑے صوفی تھے، صاحب تصانیف تھے۔ وہ تصوف کے اندر اپنے والد اور دادا کے وارث تھے، اور انہوں نے اتنی کتب تصنیف کی جس قدر تصنیف اس دور میں ان سے قبل کسی نے نہیں کی تھی، جن کی فہرست 100 تک پہنچتی ہے۔ خطیب بغدادی نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا مقام بہت بڑا تھا، بہترین کتب کے مصنف تھے۔ انہوں نے کئی شیوخ کو اپنے تراجم اور ابواب میں جمع کیا اور صوفیہ کا ایک حلقہ قائم کیا ہے، اور حدیث و تفسیر میں کتب تصنیف کیں۔ نمبر 4 ابو سعد عبد الملک بن ابو عثمان خرگوشی نیشاپوری، واعظ خرگوش نیشاپور کا محلہ تھا۔ ان سے حاکم نے حدیث نقل کی، حالانکہ وہ ان سے بڑے تھے، اور حسن بن محمد خلال اور بہقی نے اور دیگر لوگوں نے بھی ان سے احادیث نقل کی ہیں۔ خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ وہ پکے علم والے، متقی، پرہیزگار تھے، نیک صالح تھے، اور حاکم نے فرمایا کہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو ان سے بڑھ کر جامع صفات کا حامل ہو۔ علم، زہد، تواضع، دعوت الی اللہ، دعوت الی الزہد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ارزانی فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی سے بہرہ مند بنائے۔ ان کی تصانیف عام ہو چکی ہیں۔ ان کی ایک بڑی تفسیر ہے اور کتاب دلائل النبوہ اور کتاب الزہد ہے۔ ان کا انتقال جمادی الاخری 407 ہجری میں ہوا۔ نمبر 5 ابو اسحاق طوسی، نام ابراہیم بن محمد بن ابراہیم ہے، بہت بڑے مناظرین میں سے ایک تھے۔ ان کی دولت اور ثروت وافر تھی، مقام و مرتبہ زیادہ تھا۔ حضرت ابو الولید نیشاپوری سے تفقہ فی العلم حاصل کیا، اور حضرت ابو سہل سلوکی سے امام رافعی نے ان سے احادیث نقل کی ہیں۔ ان کی وفات ماہ رجب 411 میں ہوئی۔ نمبر 6 عبداللہ بن یوسف بن احمد اصفہانی، محققات محدثین میں سے تھے اور کبار صوفیہ میں سے تھے۔ امام بہقی نے کثرت کے ساتھ ان سے روایات لی ہیں۔ ان کی ولادت 315 اور وفات 409 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 7 عبد الرحمن بن احد بن بالویہ نیشاپوری، یہ رئیس اعظم تھے، با اعتماد فقیہ۔ ابو محمد مزکی، وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اسم سے وہ روایت کرتے ہیں۔ ابو بکر محمد بن حسین قطان سے انتقال کے لحاظ سے یہ اصحاب قطان میں سے آخری آدمی تھے۔ امام بہقی نے ان سے بھی حدیث بیان کی ہے، اور ابو صالح مؤذن نے، اور محمد بن یحییٰ مزکی نے، اور دیگر لوگوں نے، اور یہ صاحب ثقہ تھے، باوجاہت تھے، زیرک تھے۔ ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا ماہ شعبان 410 ہجری میں۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے حدیث کا املا کرواتے تھے۔ نمبر 8 عبداللہ بن یوسف ابو محمد جوینی، یہ صاحب امام الحرمین کے والد تھے، علماء شافعیہ کے شیخ تھے، فقیہ، مدقق اور محقق تھے، نحوی تھے، فقیہ، مدقق اور محقق تھے، مفسر تھے، مفتی تھے، فتویٰ صادر کرتے تھے۔ 407 ہجری میں عبادت کرنے میں بڑی مشقت برداشت کرتے تھے، شاگردوں کے سامنے بڑے باروب آدمی تھے، عزم و وقار اور سکینہ کے مالک تھے۔ ان کو رکن الاسلام کا لقب ملا ہوا تھا۔ ان کی کئی تالیفات ہیں، التبصرہ فقہ میں، اور کتاب التذکرہ اور کتاب التفسیر الکبیر وغیرہ تالیف کی ہیں۔ ان کی وفات ماہ ذیقعد 438 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 9 الامام المحدث مقری عراق ابو الحسن علی بن احمد بن عمر بن حفص بن عوامی بغدادی، ولادت 328 ہجری اور وفات 417 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حدیث ابو سہل قطان سے سنی، اور ابن قانع سے، اور محمد بن جعفر آدمی سے، اور نقاش کے سامنے خود پڑھی، اور ہبت اللہ بن جعفر اور ابن ابی ہاشم وغیرہ ہم سے۔ ان سے حدیث بیان کی خطیب بغدادی نے، اور وہ سچے تھے، دیندار تھے، فاضل تھے، اپنے وقت میں اسانید قرت کے ساتھ اور ان کی برتری کے ساتھ منفرد تھے۔ نمبر 10 حافظ ابو حازم عمر بن احمد مسعودی، انہوں نے حدیث سماعت کی ابن نجید سے، اور ابو بکر اسماعیلی سے، اور ابو الفضل ابن خیرویہ سے، اور ابو احمد الحاکم سے، اور ان کے طبقے سے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں، میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا جس پر میں حافظ الحدیث ہونے کا اطلاق کر سکوں سوائے دو آدمیوں کے، ایک ابو نعیم، دوسرے ابو حازم۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ ابو حازم ثقہ تھے، صادق تھے، حافظ تھے، عارف تھے۔ ان کی وفات عید الفطر کے دن 417 ہجری میں ہوئی تھی۔ نمبر 11 ابو طاہر
زیادی، ولادت 317، وفات 410، فقیہ، علامہ، پیشوا، مقتدی، خراسان کے شیخ تھے۔ ان کے والد عابدین میں سے تھے۔ انہوں نے حدیث کی سماعت محمد بن حسین قطان سے کی تھی، اور عبداللہ بن یعقوب کرمانی سے، اور ابو العباس اسم سے، اور ابو علی میدانی سے، اور علی بن حمشاد سے، اور محمد بن عبداللہ صفا وغیرہ سے۔ آپ امام فی المذہب تھے، علم شروط میں متبحر تھے، عربیت میں ماہر تھے، بڑی شان والے تھے، اصحاب حدیث کے امام تھے، ان کی سند تھے اور ان کے مفتی تھے۔ ان سے ابو بکر بہقی روایت کرتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن برزہ اور قاسم بن فضل ثقفی۔ تحقیق ان سے روایت ان کے ہم عصروں میں سے حاکم بھی کرتے ہیں۔ نمبر 12، امام الشریف ابو الفتح ناصر بن حسین العمری، طبقہ شافعیہ کے شیخ تھے۔ ان کا نسب حضرت عمر بن خطاب تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے حدیث کی سماعت ابو العباس سرخسی سے کی، اور ابو محمد مخلدی سے، اور عبداللہ بن محمد ابن عبد الوہاب رازی سے، اور ابو بکر قفال کے پاس فقیہ بنے تھے، اور ابن حمش زیادی سے۔ وہ اپنے مسلک میں یکتا تھے۔ انہوں نے اپنے ایام پیری میں بھی علم کی تدریس کی۔ اہل نیشاپور نے ان سے فقاہت سیکھی، فتویٰ اور مناظرہ کی مرکزی شخصیت تھے۔ ان سے ابو بکر بہقی نے علم حاصل کیا، اور مسعود بن ناصر نے، اور ابو صالح مؤذن نے، اور دیگر لوگوں میں چنیدہ تھے۔ عاجزی کرنے والے تھے، فقیہ مگر سوال سے بچنے والے تھے، کم چیز پر قناعت کرنے والے تھے، بڑی عزت والے تھے۔ نیشاپور میں ماہ ذیقعد میں 444 ہجری میں انتقال کیا۔ نمبر 13، العلامہ ابو القاسم حسن بن محمد بن حبیب بن ایوب نیشاپوری، مفسر، واعظ، صاحب کتاب عقلاء المجانی تھے۔ انہوں نے تفسیر اور ادب میں تصنیف کی، ابو العباس اسم سے سماع کیا، اور محمد بن صالح بن ہانی اور ابن حبان وغیرہ سے۔ ذوالحجہ میں وفات ہوئی 406 ہجری میں۔ نمبر 14، ابو عمر محمد عبداللہ بن احمد بسطامی، فقیہ تھے، ادیب تھے، محدث تھے، عربی پڑھاتے تھے۔ ان کا یقین اور اعتماد ابو سعید سیلوکی پر تھا، ابن عدی سے اور ان کے طبقے سے زیادہ کسب علم کیا تھا۔ ان کی وفات ربیع الاول میں ہوئی تھی، جبکہ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ نمبر 15، ہلال بن محمد بن جعفر غفار، ابو الفتح شیخ صدوق تھے۔ ولادت 322 اور وفات 414 میں ہوئی۔ اسماعیل صفار سے حدیث کی سماعت کی، اور عثمان بن محمد دقاق سے، اور اسماعیل بن علی خزائی سے، اور دیگر لوگوں سے، اور ان سے خطیب بغدادی نے حدیث نقل کی، اور امام بہقی نے، اور ابو نصر، اور ان کے سوا کثیر مخلوق نے۔ خطیب فرماتے ہیں کہ وہ صدوق تھے۔ ماہ صفر 414 میں انتقال ہوا۔ نمبر 16، ابو الحسن علی بن حسن مصری، قاضی یعنی جج تھے، فقیہ شافعی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عمر نحاس سے اور ابو سعد مالینی سے حدیث سنی تھی، اور اس کے علوم کی اسناد مصر میں ان تک پہنچتی ہے۔ ان کی کئی تصانیف ہیں۔ قضا کے ولی بنائے گئے، ایک فیصلہ کیا، پھر استعفیٰ دے دیا، اور اپنے آپ کو اس کام سے سمیٹ لیا۔ نمبر 17، ابو محمد عبداللہ بن یحییٰ بن عبد الجبار بغدادی، معمر شیخ تھے۔ انہوں نے اسماعیل صفار سے حدیث سنی، متعدد جلدیں۔ وہ اپنی سند کی برتری کے لحاظ سے منفرد تھے۔ انہوں نے جعفر خلدی سے اور ابو بکر نجاد سے اور ایک جماعت سے بھی حدیث سنی۔ ان سے خطیب نے، بہقی اور حسین بن علی بشری نے احادیث روایت کی ہیں۔ خطیب فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے ان سے حدیث لکھی تھی، وہ صدوق تھے۔ ان کی وفات ماہ صفر 417 میں ہوئی۔ نمبر 18، احمد بن ابو علی حسن بن حافظ ابو عمر احمد بن محمد بن حفص بن مسلم حرشی، الامام، محدث، عالم، اہل خراسان کی سند، قاضی القضاء۔ ولادت 325، وفات 417 میں ہوئی۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو العباد اسم سے، اور ابو احمد بن عدی، اور حاجب بن احمد توسی، اور ابو محمد فاقہی وغیرہ سے، اور انہوں نے فقہ کا علم سیکھا ابو الولید حسان بن محمد سے، اور علم کلام اور علم اصول کا انہوں نے ابو الحسن اشتری کے اصحاب سے حاصل کیا۔ فقیہ تھے، مذہب کی بصیرت رکھنے والے تھے یا نگہداشت کرنے والے تھے۔ ان سے حاکم نے حدیث بیان کی، حالانکہ وہ ان سے بڑے تھے، اور ابو محمد جوشی نے، اور ابو بکر بہقی نے، اور ابو القاسم قشیری، اور ابو بکر خطیب نے، اور حسن بن محمد صفا وغیرہ نے حاکم سے تعریف کی ہے ان کی، اور ان کے امر کو بہت قرار دیا، اور انہوں نے اصول حدیث تصنیف کی تھی۔
نمبر 19 ابو الحسن علی محمد الوائز مصری، وہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ ایک مدت تک وہ مصر میں مقیم رہے۔ انہوں نے احمد بن عبید ابن ناصر سے روایت کی اور ابو یزید قراتیسی سے اور ان دونوں کے طبقے سے۔ صاحب حدیث تھے، ان کی تصانیف کثیر ہیں۔ علم حدیث میں اور زہد میں ان کے زمانے کا آغاز واضح و تقریر تھا۔ ان کی وفات ذی القعدہ 438 میں ہوئی۔ نمبر 20 ابو علی حسین بن محمد بن علی بن حاتم توسی، انہوں نے سنن ابو داؤد کو روایت کیا تھا ابن داسا سے، اور اس کو نیشاپور میں بیان کیا تھا، اور ان سے اسماعیل سفار نے اور عبداللہ بن عمر بن شوذب نے اور حسین بن حسن توسی نے اور ان سے حدیث بیان کی یا نقل کی حاکم، اور وہ ان کے ہم عصروں میں سے تھے، اور ابو بکر بہقی نے اور ابو الفتح نصر نے اور فاطمہ بنت ابو علی دقاق نے اور بے شمار لوگوں نے جو 80 کے قریب تھے۔ ان کی وفات 403 میں ہوئی۔